اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ منی سینٹرڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ پیسہ کمانا، پیسہ بنانا. اس میں آپ کو بہت سے ینگسٹرز نظر آئیں گے نا، بچے. ہم اکثر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا پیسہ ہی تو ہر چیز نہیں ہوتی دنیا میں، زندگی میں، لیکن وہ پیسے کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جاتے ہی نہیں، کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. اب پیسہ جو ہے اس کی بہت ویلیو ہے ہمارے دین میں، کمانے کی بھی، خرچ کرنے کی بھی. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو چھپے اور تنگ دستی میں اور آسانی میں، فراخی میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محسنین کہتے ہیں، اللہ محبت رکھتا ہے ایسے محسنین سے. لیکن جو لوگ منی آبسیسڈ ہو جاتے ہیں، اب ان کی زندگی میں بس صرف اکنامک وریز ہوتی ہیں، انزائٹی، ان ایزی ہیں، کبھی پروٹیکٹیو ہیں، کبھی ڈیفینسو ہیں. فیملی ان کی پرائرٹی نہیں رہتی. ایسے آپ کو کئی دفعہ ہسبینڈز بھی نظر آتے ہیں کہ وہ کما کما کے لا رہے ہیں، بس ان کو لگتا ہے اب یہ گھر بن جائے. ایون وائفز بھی ہوتی ہیں کئی دفعہ ساتھ، بس ہمارا ایک گھر بن جائے، بس ہمارا بچہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لے، پاگل ہوئے میں اس چیز کے پیچھے. اور جب وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں وہی کہ اچھا وہ پرپز اور ڈائریکشن تو لاس تھی، وہ تو پتہ نہیں ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے تو اپنی طرف سے بچے کو سب کچھ بہتر دیا. تو جو لوگ منی سینٹرڈنیس پہ جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیسے سے ہر چیز کو ناپ تول کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح گائیڈنس بھی ان کی وہ ہوتی ہے جہاں پیسے کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. وزڈم بھی پیسے کی نظر سے ہوتا ہے. اور پاور تو اب آپ دیکھ لیں کہ پیسہ جو ہے وہ تو آنی جانی چیز ہے. عام لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کا میل ہے، اس کے مطابق ہمیں پھر وہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. اس کو سمجھ کے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ منی جو ہے وہ اس کا سینٹر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا سینٹر جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے، ورک ہوتا ہے، یعنی ورکہولک جن کو ہم کہتے ہیں. اس میں دین کے بھی لوگ کئی بہت ورکہولک ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ بھی جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. سورہ نجم کی آیت نمبر 39 دیکھیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہ کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں، اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ہاتھ کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی، ہارڈ ورک کو تو بہت پسند کیا گیا ہے ہمارے دین میں. لیکن جو لوگ اپنی زندگی کو بس وہ ہر وقت، یعنی ان کے اندر بیلنس نہیں ہے، بس وہ ورکہولک ہے، انہوں نے کام کرنا ہے، تو وہ اپنی ہیلتھ کو سیکریفائز کرتے ہیں، اپنے ریلیشن شپس کو سیکریفائز کرتے ہیں، بہت سی اور امپورٹنٹ چیزوں کو سیکریفائز کرتے ہیں، اس لیے کہ بس کام 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 کام، مجھے یہی کرنا ہے. اور ان کی آئیڈینٹی آتی ہی ان کے کام سے ہے. ایسے لوگوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کیا ہوتی ہے، وہ صرف تب خوش ہوتے ہیں جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ ویکیشن پہ بھی خوش نہیں ہوتے. ان کی گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ نیڈز اور ایکسپیکٹیشن آف ورک سے آتی ہے. اور وہی بات ہے، وزڈم بھی ان کا کام سے ریلیٹڈ ہے. اور پاور بھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر کے کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو کھپاتے رہتے ہیں کام میں، وہ اپنی گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، کسی کو بھی اتنا وقت نہیں دیتے، انہی کے ساتھ ان کی زندگی جو ہے وہ اٹیچڈ ہوتی ہے. ورک سینٹرڈنیس ہونا، ورکولک ہونا، دیٹ از ناٹ لائک اے ویری گڈ لائف. یہ بھی سینٹر میں رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. پھر کچھ لوگوں کی پوزیشنز ہوتی ہیں. آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم سے رہا نہیں جاتا شاپنگ کیے بغیر، ہماری کلازٹ بھری ہوئی ہے، لیکن جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے اب یہ فلاں سیل لگی ہے، فلاں چیز ہے، ہم جب مال سے گزرتے ہی ہیں تو گزرتے گزرتے پتہ نہیں ہم کتنا پیسہ جو ہے خرچ کر دیتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ مالز میں جب ہم جاتے ہیں تو انہوں نے جس طرح ڈسپلے کی ہوتی ہے، جس طرح کی پھر وہ آفرز ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، واقعی وہ اتنی ٹیمپٹنگ ہو جاتی ہے. اور اگر پھر آپ کا سینٹر ہی ہے گھر کی سجاوٹ، رکھاوٹ، اور یہ خریدنا اور وہ لینا، تو پھر آپ اس میں بہت زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کئی دفعہ رہنمائی کی ہے کہ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی جو ہے، ٹیمپرری لائف جو کس طرح سے، جیسے سورہ القصص کی آیت نمبر 60 کو دیکھیے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہ جو کچھ بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں دیا گیا، فمتاع، ٹیمپرری زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، یعنی کہ اس میں خوبصورتی بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے، خیرم و ابقا، وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اور کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کیا تم اس سے نہیں سوچو گے؟ ایسے لوگوں کا جو ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے نا، وہ ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں، گاڑی، گھر، جیولری، پیسہ. اور انٹینجیبل چیزیں جو ہیں جیسے یا فیم ہے، بڑا جی کوئی مشہور انسان ہے اور بڑی جی اس کی سوشل پرومیننس ہے،
یعنی یہ والا نہایت سپرفیشل سینٹر ہے، کیونکہ ہم ایسے مٹیریلسٹک دور سے گزر رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑا سینٹر ہے جو لوگوں کو کسی ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتا. آپ کو ہمارا بہت سا یوتھ اس میں نظر آتا ہے، منی سینٹرڈنیس میں بھی نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوزیشن سینٹرڈنیس میں بھی نظر آتا ہے. اور جو لوگ پوزیشن سینٹرڈنیس میں ہوتے ہیں، اب ان کی سیکیورٹی بھی وہ سوشل سٹیٹس سے آتی ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا ہو از ہو، اور کون کس کی وجہ سے مشہور ہو رہا ہے اور کون کامیاب ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح گائیڈنس بھی جو ہوتی ہے ان کی بیسڈ ہوتی ہے کہ کیا چیز پروٹیکٹ کر رہی ہے، کیا چیز ان کی پوزیشنز کو انکریز کر رہی ہے. وزڈم بھی وہ ورلڈلی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ جی کمپیریٹیو اکانومی اور سوشل ریلیشن شپ بھی وہ اسی بنیاد پہ کسی سے بناتے ہیں کہ کون کہاں رہتا ہے. آپ نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہوں گے اس طرح کے پوزیشن سینٹرڈنیس میں ہوتے ہیں نا، یا منی سینٹرڈنیس میں، وہ کسی پرٹیکولر ایریا میں رہتے ہیں اور وہ کسی اور جگہ جانا پسند نہیں کرتے. جیسے میں اسلام آباد میں رہتی ہوں لیکن میں پنڈی میں جاب کرتی ہوں، کام میرا پنڈی میں، تو میں ڈیلی جاتی ہوں. لیکن کئی دفعہ اسلام آباد میں کچھ ایسے سرکلز بھی ہوتے ہیں جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ اف اللہ ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ کبھی ہم پنڈی جائیں. کیوں؟ ایسی کون سی بات ہے؟ ہر جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایک اسپیسیفک ایریا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جیسے اگر ہائی پروفائل سمجھتے ہیں کہ ہم ایریا میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ایسی پوزیشنز ہیں، تو وہ کسی وہ لو پروفائل ایریا میں جانا پسند نہیں کرتے. I can't even think of going and living there. حالانکہ وہ دیکھیں اچھے انسان ہر جگہ رہتے ہیں اور برے انسان بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز کو اگر کرائٹیریا بنائیں تو کئی دفعہ ہم کتنی خیر اپنے آپ سے روک رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا سینٹر جو ہوتا ہے پلیئر سینٹرڈ ہوتا ہے، ہر وقت ان کو خوشیاں اور ہنگامہ، ہلا گلا اور انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 ہمارے سامنے ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیا کی زندگی کیسی کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور آخرت کا گھر کن کے لیے بہترین ہے؟ جن کے اندر تقوی ہے. افلا تعقلون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے؟ کیا تم عقل کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے؟ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں ہوتے ہیں کہ بس ہر وقت ان کو انٹرٹینمنٹ ملے تو ان کو مزہ آتا ہے. اور یہ میڈیا جو ہوتا ہے ایسی لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا انفلوئنسر ہو جاتا ہے، اور لائف سٹائل بھی ان کا ایسا ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. یعنی ان کے نہ ریلیشن شپس ڈیپ اور لاسٹنگ ہوتے ہیں، نہ ہی ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ان کا دوسرے لوگوں کی طرف بڑا نارسسٹک ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو تو گرینڈیوسٹی میں لے کے جاتے ہیں، بڑی چیز سمجھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بڑا لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیکیورٹی بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، تھوڑی دیر کا نشہ ہوتا ہے جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. گائیڈنس بھی جو چیز مزہ دے گی بس اس کو انہوں نے حاصل کرنا ہے، نہ اس میں انہوں نے حلال کی لمٹ دیکھنی ہے، نہ انہوں نے حرام کی لمٹ دیکھنی ہے. وزڈم بھی یہ کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو میں نے کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا. اور پاور کیا ملے گی اس میں کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ہنگامہ کیا، ہلا گلا کیا. آپ آج کل کی شادیاں دیکھ لیں، ایونٹس دیکھ رہے ہیں، کالج یونیورسٹی میں دیکھ لیں، گھروں میں معاملات دیکھ لیں جس طرح چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں. اچھا، پھر ایک فرینڈ اور اینیمی سینٹرڈنیس بھی ہوتی ہے. یعنی کہ یا تو آپ بس اپنے دوست کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یا آپ کی نظر اپنے کسی دشمن پہ ہی رہتی ہے، ہر وقت آپ کو اسی کی فکر کھائی جاتی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 کو اگر آپ دیکھیں، اس میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہاں پہ بھی کلیریفائی کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے کرائٹیریا کسی فرینڈشپ کا کیا ہونا چاہیے، کہ ہم کہاں تعاون کریں گے؟ جہاں بر اور تقوی، نیکی کا کام ہوگا، تقوی کی بنیاد ہوگی تو ہم تعاون کریں گے. جو بھی انسان ہو، اے بی سی ڈی، ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور ہم کہاں تعاون نہیں کریں گے؟ جہاں پہ گناہ ہوگا یا زیادتی ہو رہی ہوگی، وہ ہمارا سگا بھی کوئی رشتہ دار ہوگا تو ہم وہاں پر تعاون نہیں کریں گے. لیکن جن لوگوں نے اپنے دوست کی ہر بات ماننی ہے یا دشمنی کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں، تو یہ جو لو ہیٹ فرینڈشپس ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر ویسے تو ینگ لوگوں میں ہوتی ہیں، لیکن میں نے کئی دفعہ فیملی کی جیسے یہ کوئی دشمنیاں ہوتی ہیں اور قطع تعلقیاں ہوتی ہیں اس میں بھی دیکھا ہے. تو آپ کے جو موڈ ہوتے ہیں نا، اس کی ڈیپینڈنسی جو ہوتی ہے ساری اس پہ ہوتی ہے کہ جی اگر دوست نے کیا تو آپ کر رہے ہیں، اگر آپ ویسے ہیں تو پھر آپ نہیں کر رہے. جی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو آن لائن شاپنگ، جی بالکل آن لائن میں تو اور زیادہ جو ہے چیزیں خراب کی ہوئی ہیں، بہت زیادہ اس سے مسئلے مسائل ہیں. سو اینی وے، یہ جو فرینڈ شپس ہماری چل رہی ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا اینیمی سینٹرڈنیس جو ہے یہ بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے. ہم زیادہ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں اس کی کھوج لگانے میں کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے،
اس کو کس نے انوائٹ کیا, وہ کون کون سے کام کر رہا ہے. تو سیکیورٹی بھی جو ہوگی, یا تو اگر دوست ہے تو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی, اگر دشمن ہے تو بہت والیٹائل ہوگی. گائیڈنس بھی یہ کہ دوست ہے تو آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے, اور اگر دشمن ہے تو پھر آپ ہر بات پہ ریجیکٹ ہی کر رہے ہیں چیزوں کو. وزڈم بھی کیا ہے, سوشل لینس, اور یعنی کہ دوست ہے تو آپ اس کی ہر بات کو مان رہے ہیں, دشمن ہے تو آپ ہر چیز کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے پاور جو ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کی دوست کی وجہ سے آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, وہ جو کہتا ہے کرتے ہیں. دشمن ہو تو ہر وقت اس سے جیلسی, انوی, ریزنٹمنٹ, اینگر رہتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا ریلیجیس سینٹرڈنس بھی ہوتا ہے, بہت زیادہ وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں لوگ. ان کے ساتھ بھی مشکلات جو ہوتی ہیں نا, مشکلات کا پیکج بہت بڑا آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں بھی لوگوں نے اپنی ہی ایک پکچر بنائی ہوئی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت سے ہمیں بتایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنو, پک اینڈ چوز نہیں کرو, یہ کر لیا دین میں سے اور یہ نہیں کیا, یہ دل چاہ رہا تو کر لیا, یہ دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دیا. نہیں, ایسے نہیں کرو. لیکن یہ جب فیصلہ ہم کرتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, تو یہ ہمیں بیلنس دیتا ہے. جن لوگوں کا ریلیجیس سینٹرڈنس ہو جاتی ہے وہ بیلنس سے وہ بھی ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ obsessed ہو جاتے ہیں, مطلب یا ورشپ یا کسی پروجیکٹ سے. کئی دفعہ وہ انسانی جو ضروریات ہیں اپنے گھر والوں کی اور عام لوگوں کی, ان کے بارے میں بھی انسینسٹیو ہو جاتے ہیں. اتنی جلدی حلال حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں. انہوں نے چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے سوچنے کے بارے میں, اور ہر جگہ کو آنا جانا, لوگ ان سے نا گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کوئی نارمل گفتگو نہیں کر پاتے ہیں کسی سے, وہ ہر جگہ پہ ایک ریلیجس لیبل اور اس کے ساتھ رہتے ہیں. گائیڈنس بھی ان کی کیا ہے کہ اگر کوئی, وہی بات ہے, سطحی طور پہ کچھ فالو کر رہا ہے تو وہ اس سے تو بہت اچھی طرح ملیں گے. اگر کوئی اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اتنا دیندار نہیں ہے تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے, یا اس کو فوراً کہہ دیں گے کہ تم نے تو جہنم میں جانا ہے. ہم اکثر کبھی ہمیں یوٹیوب پہ بھی ایسی ویڈیوز وغیرہ نظر آتی ہیں نا, یا لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوتی ہیں کہ کسی نے چلتے پھرتے کسی خاتون کو دیکھا جس نے شاید دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا اس طرح, تو اس کو کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے اس وقت ہمارے اوپر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں. حالانکہ خالی یہ وجہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو اوریانی ہے اور فحاشی ہے وہ ہے بہت بڑا فیکٹر, لیکن کسی کو اس طرح ہم کھڑے ہو کے تو ایک دم سے لیبل نہیں کر سکتے. ہمیں بہت ساری چیزوں کو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا جائز ہے کیا نہیں جائز ہے. زندگی میں وہ بس ہر ایک کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, ان کی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے, یہ منافق ہے اور یہ فاسق ہے, اور یہ ساری پاور ان کی پرسیوڈ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کا سینٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب میں. آپ دیکھیں کہ ہمیں اس کے بارے میں وارننگ بھی دی گئی, جیسے سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے, وَمَن يُوقَ شُحَّ النَّفْسِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو بچا لیا گیا شح النفس سے, اپنے دل کی تنگی سے, سٹنجینس سے, تو یہی شخص جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت سیلفش ہوتے ہیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بڑا کامن سینٹر ہے, اس لیے کہ لوگ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں یہ بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ کتنی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں, سیل لگی ہوئی ہے اور ایک ایک جوڑے کے پیچھے لڑائی ہے. ٹریفک جیم میں دیکھ لیں کہ ہم ایمبولنس تک کو اور کئی دفعہ راستہ نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی طرح اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں, ساتھ والے کے گھر میں جو مرضی ہو رہا ہو, کوئی بیمار ہے, کسی کی کوئی مشکل ہے, ہم اس کے لیے کنسیڈریٹ نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ مجھے کیا, مطلب ہر جگہ پہ ہمارا وہ جو نفسا نفسی کا ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے, اور جس طرح سے ہم لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو جو سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا جو سیکیورٹی ہوتی ہے کانسٹنٹ چینج ہوتی رہتی ہے, کیونکہ ڈیلی آپ کو لگتا ہے آج مجھے یہ چاہیے, آج مجھے وہ چاہیے, تو اس کے مطابق پھر ان کی سیکیورٹی بھی بدلتی ہے. گائیڈنس بھی یہی ہے کہ میرا کیا کرنے کو دل چاہ رہا ہے, what do I want, what do I need, what's in this for me, مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا, تو پھر میں سوچوں گا یہ میں نے کام کرنا ہے کہ نہیں. اور وزڈم بھی آپ دیکھ لیں کتنی بری طرح سے ایسے متاثر ہوگا ایسے انسان کا. اور پاور کیا ہوگی, اس کے ریسورسز تو بڑے لمیٹڈ ہوں گے, کیونکہ وہ دوسروں سے تعلقات ہی نہیں اچھے بنا سکتا. وہ ہر بات میں تو اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے کہ مجھے اس سے یہ حاصل ہو جائے, کوئی گیو اینڈ ٹیک کا سینیریو نہیں ہوتا. تو یہاں سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے, آئی ایم ہوپ فل کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ
یہ سب چیزیں ضروری ہیں، مطلب فیملی ضروری ہے، کام ضروری ہے، پیسہ ضروری ہے، اپنی ذات ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں کہ بھی یہ ہمارا آج کل چیلنج چل رہا ہے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں سیلف کیئر کی طرف جائیں. پہلے اپنے آپ کا، اپنی ذات کا خیال رکھیں. اسی طرح پوزیشن ضروری ہے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں ریسورسز چاہیے، فیملی ضروری ہے، دوست دشمن ان کا بھی حساب کتاب رکھنا ضروری ہے. ہر چیز اس میں سے ضروری ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم سینٹر بنا لیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایک پرنسپل رکھنا ہے اپنے سینٹر میں، اور وہی ہماری پرو ایکٹیویٹی کو امپاور کرے گا. وہیں سے ہمارا وہ انفلوئنس جو ہے پرو ایکٹیویٹی کا، وہ بڑھانا شروع ہو جائے گا. تو ہم نے پرنسپل کو رکھنا ہے درمیان میں. اب یہ پرنسپل کیا ہوگا، اس کو ہم سمجھتے ہیں. اسی سے ہم سیکیورٹی لیں گے، وزڈم، گائیڈنس اور پاور لیں گے. یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں. پلیئر، دوست، اینیمی، ریلیجن، سیلف، ورک، فیملی، اسپاؤس، منی، پوزیشن، سب کچھ. اور درمیان میں آپ کا، سینٹر میں آپ کے پرنسپلز ہیں ہر چیز کے بارے میں. یہ آپ کو جو ہے ایک بیلنس دے گا. آپ کے پاس جب پرنسپل ہوتا ہے تو اب آپ کو سمجھ آتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں، ویسے تو آپ کوئی بھی پرنسپل رکھ سکتے ہیں. تو پرنسپلز کیا ہوتے ہیں، پہلے ہم یہ سمجھ لیں. ہماری سیکیورٹی کہاں سے آتی ہے؟ پرنسپلز ریئیکٹ نہیں کرتے کسی چیز کو، پرنسپلز ختم بھی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ رہتے ہیں، کامن ڈینومینیٹر ہوتے ہیں. اور وہ ہماری پورے لائف سٹائل میں ایک فائبر کی طرح اندر ووون ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. بگر دین پیپل اینڈ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے. ان کی انڈرسٹینڈنگ ہماری زندگی میں چینج ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیں کریکٹ میپس دیتے ہیں زندگی میں. کیسے ہمیں بیہیو کرنا چاہیے، کس چیز کو دیکھنا چاہیے، کس چیز کو فورگو کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں پاور دیتے ہیں، ہماری اپنی اویئرنیس اپنے بارے میں بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس علم آتا ہے، ہماری پرو ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. ہم اپنے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، دوسروں کے ایکشن سے باہر نکل کے سوچتے ہیں، اور ہم نیچرل کانسیکوینسز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس پرنسپل کے ساتھ یہ مسئلہ کیسے کیسے آ سکتا ہے. اب یہ پرنسپل جو ہے، اگر ہم سمجھیں کہ ہمیں پرنسپلز کے مطابق زندگی گزارنی ہے. مجھے جیسے یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا جو حصہ ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا، وہ کامیاب. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے پرنسپلز اپنی زندگی میں رکھنے چاہیے. مثلا یہی والی آیت جو ہے، اگر میں اپنی زندگی میں پرنسپل رکھتی ہوں کہ مجھے آگ سے بچنا ہے اور مجھے جنت میں داخل ہونا ہے. آپ ایک اور پرنسپل ایسا رکھ سکتے ہیں، مجھے اللہ کی رضا چاہیے. آپ ایک اور پرنسپل رکھ سکتے ہیں، مجھے نفس مطمئنہ چاہیے. آپ ایک اور پرنسپل رکھ سکتے ہیں کہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ براڈر پرنسپل ہے. اب جب آپ نے سینٹر میں یہ پرنسپل رکھا، اب آپ کی ہر چیز بیلنس میں آتی ہے. مثلا آپ کی فیملی میں شادی آ گئی. اب جن دنوں میں شادی آئے گی تو آپ کا پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ کا پوزیشنز کی طرف زیادہ دھیان ہے، فیملی کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ، جیسے اکثر لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ میں آج کل درس پہ نہیں جا پا رہی، میں کچھ کلاسز میں نے چھوڑی ہوئی ہیں، مجھے بڑا گلٹ ہو رہا ہے. اس لیے گلٹ ہو رہا ہے، وہ میں دین کا کام نہیں نا اتنا کر رہی، بس کیا کروں نا، گھر میں شادی آئی ہوئی ہے، اور ہم نے نا اس کو اپنے پر سوار کیا ہوتا ہے. لیکن اگر میرے سینٹر میں کیا ہے، مجھے نفس مطمئنہ چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، مجھے جنت میں داخلہ لینا ہے، یہ میرا پرنسپل ہے، یہ میری ہیبٹ 2 ہے، پرپز ہے، ڈائریکشن ہے. اب میں اس پیسے کا صحیح استعمال کروں گی، ان چیزوں پہ سپینڈ کروں گی جو واقعی ضرورت ہے، کہ اللہ اس سے راضی ہو، میرا دل بھی مطمئن ہو. اگر بازار بھی جاؤں گی تو اپنی دعائیں پڑھوں گی، وہاں پہ نمازیں جو ہیں وہ صحیح وقت پہ پڑھوں گی. ہاں ٹھیک ہے، ان دنوں میں نے درس چھوڑا ہوا ہے، کلاسز چھوڑی ہیں، بٹ دیٹس دا نیڈ، وہ ضرورت ہے اس وقت. اسی طرح اگر آپ کو کسی جگہ نظر آتا ہے کہ میرے سیلف متاثر ہو رہی ہے، میری نیند نہیں پوری ہو رہی، اور میں آج کل اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہی، تو اگر آپ نے تھوڑا سا کام پیچھے کر کے اپنے آپ کو ٹائم دیا، کیونکہ اگر آپ کی سیلف متاثر ہوگی تو اب آپ کی نمازیں بھی بہتر نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں. اور وہی بات ہے، آپ کو نفس مطمئنہ چاہیے، آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ نے جنت میں داخلہ لینا ہے، تو آپ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے سیلف پہ توجہ دیتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر بھی سمجھ آ جاتی ہے. یعنی بیسک بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے ان اے گیون سچویشن مجھے کس چیز پہ توجہ دینی ہے، اس وقت کون سا کرنے کا کام ہے، اور کون سا کام جو ہے وہ چھوڑنے کا ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب ہم نے صحیح پرنسپلز کو
اپنی زندگی میں صحیح طرح سے رکھا ہوا ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. یعنی ہم میں سے ہر شخص سے ایک سوال ہونا ہے. اور وہ سوال کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو اس طریقے سے گزاریں اور اپنی اونرشپ کے ساتھ گزاریں. تو ہم میں سے ہر شخص ایک ڈفرینٹ سوال ہونا ہے نا, اس لیے کہ ہمارا سینٹر ڈفرینٹ ہے, ہماری نیڈز ڈفرینٹ ہیں, ہماری سچویشن ڈفرینٹ ہے. سو پرنسپل سینٹرڈنس جب انسان کی ہوتی ہے نا تو آپ ایموشنز کو الگ کر دیتے ہیں سچویشن سے. آپ ڈفرنٹ آپشنز کو دیکھتے ہیں, اس وقت ان گیون ٹائم مجھے کیا کرنا ہے. آپ پورے ہول کو بیلنس میں لاتے ہیں. شوہر کو بھی وقت دینا ہے, میں نے درس پہ بھی جانا ہے, میں نے اپنا کوئی والنٹیئر ورک بھی کرنا ہے, میری ایک ایسوسیشن ہے انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, مجھے وہاں بھی جانا ہے, بچہ ہے اس کے ایگزامز آ رہے ہیں اس کو بھی پڑھانا ہے, ایک دشمن ہے اس سے بھی اپنے آپ کو پروٹیکشن کی حفاظت کی دعائیں پڑھ کے بچت کرنی ہے, اسے بہت ساری باتیں شیئر نہیں کرنی ہے, وہ دوست ہے وہ بھی کچھ مانگ رہی ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے. مطلب 100 چیزیں آپ کی زندگی میں بکھری ہیں, ان کو آپ صحیح طرح سے کرتے ہیں. اور یہاں پر پھر آپ اپنی پرو ایکٹیویٹی کو استعمال کرتے ہیں, آپ اس کام کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پرو ایکٹیو ہو کے کہ آپ کے ریئیکشنز نہ ہوں, رسپانسز ہوں. آپ چیزوں کو ڈفرنٹ نظر سے دیکھتے ہیں اور وہاں پر آپ کے اندر وہ خوبصورتی آتی ہے جو دین ہمیں دیتا ہے, اس کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہیبٹ 2 جو ہے, اس کے لیے اگر میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دوں, کچھ کوسچنز آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. آپ اس کا میں آپ کو کوسچن بتاتی ہوں, اس کے بارے میں پھر آپ سوچ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح آپ کیجئے گا. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں اس وقت کیا کر رہی ہوں. وٹ ایم آئی ڈوئنگ ود مائی لائف رائٹ ناؤ. کیا میں خوش ہوں؟ ڈو آئی فیل فلفلڈ؟ آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ مجھے لگتا ہے یہ میرا فلاں ایریا جو ہے نا یہ ٹربل میں ہے. ہم میں سے کوئی شخص کلی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ پرفیکٹلی ہر چیز ہر وقت ٹھیک ہوگی. ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک ایسا چیلنج ہوتا ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں نا, یہی تو زندگی ہے. اسی طرح تو ہم اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں, اپنے رب سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. ہمیں یہ بھی احساس رہتا ہے کہ ہم انسان ہیں, ہم سے کمی کوتاہیاں ہوں گی. تو لیکن یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے, اور یہ سوال آپ کو اس طرح سے بھی ہیلپ کرے گا, آپ کو سمجھائے گا کہ آپ کس سینٹر کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور کس کو آپ کو سینٹر میں رکھنا ہے. اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں بھی سوچیں ضرور, کیونکہ ان کا بھی ہمارے پر بہت اثر ہوتا ہے. میں کیا چیزیں پسند کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی, مجھے کیا کرنا اچھا لگتا تھا, اور اب مجھے اس وقت کون سی چیزیں جو ہیں وہ کرنی بہت اچھی لگتی ہیں. میں ان کی طرف واقعی توجہ دیتی ہوں, ان کے بارے میں سوچتی ہوں. میری یونیک ٹریٹس اور اسٹرینتھ کیا ہیں, اپنے بارے میں یہ بھی غور کریں, کیونکہ اکثر اوقات ہمیں اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں پتا ہوتی. یہ ایکٹیویٹی میں نے کئی جگہ کروائی ہے اور میرے ساتھ کسی نے کی تھی تو مجھے بھی یہ مشکل لگا تھا کہ اگر ہم اپنی 5 یا 6 اسٹرینتھ اور اچھے گڈ ٹریٹس, برائیاں تو ہم اپنی اتنی کر لیں گے کیونکہ پوری سوسائٹی نے ہمیں گن گن کے بتایا ہوا ہے کہ تم میں کس چیز کی کمی ہے, لیکن اچھائی نہیں ہمیں نظر آتی. اور اگر ہمیں اپنی کوئی اچھائی پتا بھی ہو تو اس کو بتانے میں ہم اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں یہ بات کیسے کروں. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. What you want your list of accomplishments 20 years from now. سوچا ہے کبھی آپ نے کہ اگر میں آج سے 20 سال بعد دیکھوں اپنے آپ کو تو میں کہاں دیکھتی ہوں کہ میں کہاں ہوں گی.